السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین، کرونا وائرس کے سبب اس وقت ہم اور آپ لاک ڈاؤن سے گزر رہے ہیں اور ہماری اکثریت اپنے اپنے گھروں میں اس وقت موجود ہے۔ یہ ہمارے لیے ایک طرف آزمائش کا دور ہے، لوگوں کے کام دھندے ٹھپ ہیں، کاروبار بند ہیں۔ دوسری طرف ہمیں فرصت کے چند اوقات ملے ہیں، فرصت کے چند لمحات ملے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی فرصت کے ان اوقات کو نیک اور اچھے کاموں میں گزاریں، اپنی علمی صلاحیت میں اضافہ کریں، اپنی صحت پر توجہ دیں، اور ساتھ ہی ساتھ ہم میں سے جو لوگ غریب ہیں، مزدور طبقے کے لوگ ہیں، ہمارے آس پاس میں، ہمارے اڑوس پڑوس میں جو بھی ضرورت مند لوگ ہیں جو اس وقت انتہائی پریشانی کے دور سے گزر رہے ہیں، ہم ان کا بھی خیال کریں اور اپنے مالوں کی زکوٰۃ جو ہم رمضان میں نکالا کرتے تھے، وقت کے پہلے اگر صدقات و عطیات دینے میں ہمیں ہچک ہو رہی ہے تو ہم اپنی زکوٰۃ کے ذریعے ایسے لوگوں کی مدد کریں۔ یہ ہمارا دینی اور اخلاقی فرض ہے۔ محترم حضرات، موجودہ حالات میں اگر آپ کی خبر نیوز چینلز پر اگر آپ کی نظر رہتی ہوگی تو آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ دلی میں تبلیغی جماعت کے مرکز نظام الدین کو لے کر کے اس وقت بڑی خبریں گرم ہیں، اور پورے ملک کا میڈیا اس وقت جو ہے یہ ثابت کرنے پر تلا ہوا ہے کہ ہندوستان میں کرونا وائرس کا بہت بڑا سبب جو ہے وہ تبلیغی جماعت کا یہ مرکز ہے۔ حالانکہ ہم سب جانتے ہیں کہ جب ہمارے وزیر اعظم نے لاک ڈاؤن کا اعلان کیا تو انہوں نے اس اعلان میں یہ بھی کہا کہ جو جہاں ہے وہ وہاں ٹھہرا رہے۔ اب ظاہر سی بات ہے، نظام الدین جو تبلیغی جماعت کا مرکز ہے وہاں پہ ہزاروں لوگ ہر وقت آتے جاتے رہتے ہیں، اور جب یہ لاک ڈاؤن کا اعلان ہوا تب بھی وہاں کافی لوگ موجود تھے، اور ظاہر سی بات ہے کہ حکومت کے اعلان کے پیش نظر ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان کو وہاں ہی رکھا جائے، لیکن مرکز والوں نے باقاعدہ مقامی پولیس کو اطلاع بھی دی اور کافی لوگوں کو وہاں سے نکالا بھی۔ اب کچھ لوگ وہاں رہ گئے، لیکن میڈیا جو پچھلے ایک ہفتے سے کرونا وائرس کے سبب جس کے پاس کوئی مرچ مسالہ والی خبر نہیں تھی، میڈیا کو ایک موقع ملا اور وہ نظام الدین کے مرکز کے خلاف، تبلیغی جماعت کے خلاف اور جھوٹ چلا رہا ہے، اور اس کے بہانے پوری مسلمان قوم کو جو ہے وہ ذمہ دار قرار دے رہا ہے۔ یہ انتہائی افسوس کی بات ہے، اور تمام جو ایماندار اور سچے صحافی ہیں ان کے ساتھ ساتھ ہماری پوری قوم کو اس معاملے میں متحد ہونے کی ضرورت ہے۔ کسی بھی قسم کے اختلاف سے قطع نظر ہمیں اس وقت تبلیغی جماعت کے اوپر آنے والی اس مصیبت اور آزمائش میں ان کا ساتھ دینا چاہیے، اور اس سلسلے میں جو بھی قانونی کارروائی ہو، تبلیغی جماعت کے جو بھی ذمہ داران ہیں وہ کر ہی رہے ہیں، اس کارروائی میں بھی ہمارے ذمہ دار لوگوں کو آگے بڑھ چڑھ کر کے حصہ لینا چاہیے۔ محترم حضرات، کل میں نے آپ کے سامنے اسی وقت فیس بک لائیو کے ذریعے میں نے یہ بات آپ کے سامنے رکھی تھی کہ ہم محدثین کرام کی سیرت کا ایک مبارک سلسلہ شروع کرنے جا رہے ہیں، اور روزانہ اسی ٹائم شام 5 بجے ہم انشاءاللہ آپ کے سامنے کسی ایک محدث کی زندگی کے بارے میں، ان کی سیرت کے بارے میں، ان کی زندگی کے اہم گوشے ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ کل کے درس میں ہم نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی اور ان کی سیرت کے چند گوشے آپ کے سامنے رکھے تھے۔ آج کے درس میں ہم جس شخصیت اور جس ہستی کو پیش کرنے جا رہے ہیں ان کا نام ہے امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، جن کو امام اہل السنہ بھی کہا جاتا ہے۔ امام احمد ابن حنبل کون تھے؟ ان کی زندگی کے خاص پہلوؤں پر انشاءاللہ آج ہم روشنی ڈالیں گے۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی کنیت ابو عبداللہ تھی، آپ کا نام احمد تھا، آپ کے والد کا نام محمد اور آپ کے دادا کا نام حنبل تھا، احمد بن محمد بن حنبل۔ آپ عربی النسل تھے، عرب کی نسل سے آپ کا تعلق تھا، قبیلہ عدنان کی مشہور شاخ بنو شیبان سے آپ کا تعلق تھا۔ آپ کے دادا حنبل اموی دور حکومت میں سرخس کے گورنر تھے، اور آپ کے والد محمد ایک بہادر سپاہی تھے۔ آپ کی عمر ابھی 3 سال کی تھی کہ آپ کے والد محترم کا انتقال ہو گیا، اور آپ کی پرورش آپ کی والدہ محترمہ نے کی ہے۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش سن 164 ہجری میں بغداد میں ہوتی ہے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کا حافظہ بہت زبردست تھا، بہت ہی کم عمر میں انہوں نے قرآن کریم کو حفظ کر لیا، اور اپنے دور میں بغداد کے جتنے بڑے بڑے علماء حدیث تھے ان کے سامنے انہوں نے زانوِ تلمس طے کیا، ان سے علم حدیث کو سیکھا، اور اس کے بعد جہاں جہاں بھی حدیث کے سیکھنے کے مرکز تھے، چاہے وہ کوفہ ہو، چاہے وہ بصرہ ہو، چاہے وہ ملک شام ہو، چاہے وہ یمن ہو،
مکہ اور مدینہ ہو، تمام جگہوں کا امام احمد ابن حنبل نے سفر کیا، اور ان تمام جگہوں کے جو بڑے بڑے ائمہ حدیث تھے ان سے انہوں نے علم حدیث حاصل کیا۔ بغداد کے علماء میں سب سے پہلے آپ کی نظر حضرت حافظ حشیم بن بشیر الواسطی المتوفہ سن 183 ہجری، جن کی وفات 183 ہجری میں ہوئی، اس دور کے بہت بڑے محدث تھے، اور حضرت عبداللہ ابن عمر اور حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایات کے بہت بڑے عالم تھے۔ امام احمد ابن حنبل نے سب سے پہلے آپ کی شاگردی اختیار کی، اور 4 سال تک حضرت حشیم بن بشیر سے علم حاصل کرتے رہے۔ اس کے علاوہ اس دور کے جو بڑے بڑے ائمہ تھے، حضرت سفیان ابن عیینہ، حضرت سلیمان ابن داؤد طیالسی، حضرت عبد الرحمن ابن مہدی، حضرت عبداللہ ابن نمیر، حضرت وکی ابن جراح، حضرت یحییٰ ابن سعید وغیرہ جیسے اکابر محدثین سے امام احمد ابن حنبل نے علم حاصل کیا۔ آپ کے اساتذہ میں سب سے باکمال شخصیت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ امام شافعی سے آپ نے علم فقہ سیکھا، اور اس کے علاوہ علم حدیث اور علم انساب کا علم حاصل کیا۔ آپ اپنے استاذ امام شافعی کا بہت احترام کرتے تھے۔ اگر امام شافعی کبھی سواری پر ہوتے تھے تو امام احمد ابن حنبل ان کے ساتھ پیدل چلا کرتے تھے، اور امام احمد ابن حنبل خود کہتے ہیں کہ 30 سال سے میں نے کوئی ایسی نماز نہیں پڑھی جس میں نے امام شافعی کے لیے دعا نہ کی ہو، جیسا کہ امام ابن کثیر البدایہ والنہایہ کی جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 326 کے اندر نقل کرتے ہیں۔ امام شافعی بھی اپنے شاگرد پر بڑا اعتماد کرتے تھے۔ اب آئیے ہم دیکھتے ہیں امام احمد ابن حنبل کے شاگرد کون تھے، ان کے تلامذہ کون تھے۔ آپ کے کئی اساتذہ نے خود آپ سے استفادہ کیا، جیسے امام عبد الرحمن ابن مہدی، امام عبد الرزاق ابن حمام، امام شافعی، امام وکی ابن جراح، امام ہشام بن عبد الملک طیالسی، یحییٰ ابن آدم وغیرہ، یہ لوگ آپ کے اساتذہ بھی تھے، اور انہوں نے آپ سے علم حدیث کو روایت بھی کیا ہے۔ آپ کے معاصرین میں حضرت عبید اللہ بن سعید سرخسی، علی بن عبداللہ المدینی، محمد بن رافع قشیری، یحییٰ ابن معین وغیرہ، یہ آپ کے معاصرین میں سے، آپ کے دور کے لوگوں میں سے ہیں۔ ان لوگوں نے آپ کی شاگردی اختیار کی۔ اس کے علاوہ جو کتب ستہ ہیں، جو حدیث کی 6 مشہور کتابیں ہیں، بخاری، مسلم، ابو داؤد، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ، ان کتابوں کے مصنفین میں امام بخاری، امام مسلم اور امام ابو داؤد ڈائریکٹ امام احمد بن حنبل کے شاگرد ہیں، اور امام ترمذی، امام نسائی اور امام ابن ماجہ یہ بالواسطہ امام احمد کے شاگرد ہیں۔ محترم حضرات، اس دور کے تمام اہل علم نے امام احمد ابن حنبل کی عظمت، ان کے مقام، ان کے فضل کا اعتراف کیا ہے۔ چنانچہ امام شافعی کہتے ہیں کہ بغداد کو جب میں نے چھوڑا تو وہاں امام احمد سے زیادہ صاحب علم و فضل اور ان سے زیادہ تقوی والا، ان سے زیادہ پرہیزگار کوئی نہیں تھا۔ امام ابو ثور جو اس زمانے کے بہت بڑے محدث تھے، وہ کہتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل سفیان ثوری سے بڑے عالم اور فقیہ اور ہمارے شیخ اور امام ہیں۔ اسی طریقے سے امام احمد بن حنبل کے بڑے خاص دوست تھے امام یحییٰ ابن معین، وہ کہتے ہیں میں نے ان سے بہتر آدمی نہیں دیکھا، ان کی تعریف میں مبالغہ برا نہیں ہے۔ محترم حضرات، علماء امت نے امام احمد بن حنبل کی عظمت کا اعتراف کرتے ہوئے یہاں تک لکھا ہے کہ جو امام احمد کی تعریف کرے، ان کی مدح و ستائش کرے، وہ اہل سنت میں سے ہے، اور جو امام احمد بن حنبل کو برا بھلا کہے وہ اہل بدعت میں سے ہے، وہ منافقین میں سے ہیں۔ چنانچہ حضرت سفیان ابن وکی کہتے ہیں کہ امام احمد کی عیب جوئی کرنے والا فاسق اور فاجر ہے۔ اسی طریقے سے ایک شاعر ہے ابن آیون، وہ کہتا ہے اذهب بن حنبل محنة مأمونة وبحب احمد يعرف المتمسك، کہتا ہے کہ امام احمد ابن حنبل ایک کسوٹی ہیں، ان کی محبت کے ذریعے دیندار آدمی کو پہچان لیا جاتا ہے۔ وَإِذَا رَأَيْتَ لِأَحْمَدَ مُتَنَقِّصًا فَاعْلَمْ بِأَنَّ سُطُورَهُ سَتُهْتَكُ، کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی امام احمد ابن حنبل کی مذمت کرے، ان کی برائی کرے، ان کی عیب جوئی کرے، تو سمجھ جاؤ کہ اس کی قلعی بہت جلد کھلنے والی ہے، اور اس کے فسق و فجور کا پردہ بہت جلدی چاک ہونے والا ہے۔ امام احمد ابن حنبل کا جو حافظہ تھا، ان کی جو میموری تھی، ان کی جو یادداشت تھی، بہت مضبوط تھی۔ امام علی ابن مدینی کہتے ہیں ان سے بہتر میں نے کسی کا حافظہ نہیں دیکھا۔ امام احمد ابن سعید الدارمی کہتے ہیں کہ بہت کم سن ہونے کے باوجود جتنی حدیثیں ان کو یاد تھی اس دور میں کسی کو یاد نہیں تھی۔ امام ابو زرع کہتے ہیں کہ ہمارے مشائخ میں ان سے بڑا حافظ حدیث کوئی نہیں تھا، ان کو لاکھوں حدیثیں یاد تھیں۔ محترم ناظرین، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ علم حدیث کے اندر ان کا مقام کیا تھا، یعنی وہ کیسے راوی تھے؟ محدثین کی نظر میں، علماء جرح و تعدیل کی نظر میں وہ ثقہ تھے یا کمزور تھے؟ تو چنانچہ امام عجلی کہتے ہیں کہ امام احمد ابن حنبل حدیث میں ثقہ اور ضابط تھے۔ ثقہ یعنی مضبوط تھے، ضابط یعنی ان کا ضبط، ان کی میموری بہت مضبوط تھی۔ اسی طریقے سے امام ابن سعد کہتے ہیں وہ ثقہ و ثابت اور صدوق تھے، یعنی مضبوط حافظے کے مالک تھے اور سچے تھے۔
اسی طریقے سے امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ثقہ تھے اور قابل اعتماد تھے۔ حافظ ابن حجر کہتے ہیں متقن، بہت ہی مضبوط میموری والے تھے۔ امام ابن حبان نے ان کو ثقات میں شمار کیا ہے۔ امام شافعی کہتے ہیں کہ بغداد کی عجیب چیزوں میں یہ نوجوان بھی تھا، جب یہ حدثنا کہتا تھا تو ہر طرف سے صدوق کی آوازیں آنے لگتی تھیں۔ محترم حضرات، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی شہرت اور مقبولیت کا عالم کیا تھا؟ امام احمد ابن حنبل خود شہرت سے بہت دور رہتے تھے، ریاکاری سے دور رہ کر گمنامی کی زندگی گزارنا چاہتے تھے، مگر ان کے علم و فضل کا ایسا چرچا تھا کہ پورے عالم اسلام کا چپا چپا ان سے واقف تھا۔ ان کے دروازے پر طلبہ کا ہجوم رہتا تھا، اور جب انہیں قید کیا گیا تو پورے عالم اسلام میں کوہرام مچ گیا۔ وہ بیمار ہوئے تو عیادت اور تیمارداری کے لیے لوگوں کا ہجوم امٹ پڑا، اور ان کے جنازے میں لاکھوں افراد شامل تھے۔ عوام اور خواص سب ان سے بہت محبت کرتے تھے۔ حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا عبادت میں ایسا شوق تھا اور ایسا جذبہ تھا کہ اذان سے پہلے وہ نماز کے لیے تیار ہو جاتے تھے۔ با جماعت انہوں نے نماز کبھی ترک نہیں کی۔ نماز کا ایسا شوق اور ایسا جذبہ تھا کہ جب خلق قرآن، عقیدہ خلق قرآن کا جب مسئلہ چھڑا اور اس کے جرم میں ان کو جب کوڑے ان کے پیٹھ پر برسائے گئے اور ان کا بدن لہو لہان ہو گیا، تو اس وقت بھی انہوں نے ابن سماع کی اقتداء میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھی۔ ابن سماع نے کہا کہ آپ کا بدن خون میں لت پت ہے اور آپ نماز پڑھ رہے ہیں، تو انہوں نے کہا قد صلی عمر وجرحہ یصب دما، میں اگر آج لہو لہان ہو کر کے نماز پڑھ رہا ہوں تو کیا تم بھول گئے؟ امام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدن سے خون کے فوارے نکل رہے تھے، لیکن انہوں نے نماز پڑھی تھی۔ محترم حضرات، امام ابو بکر مروزی کہتے ہیں کہ 4 مہینے میں امام احمد بن حنبل کے ساتھ رہا، اس دوران کبھی انہوں نے تہجد کی نماز ترک نہیں کی۔ یہ تمام تفصیلات آپ البدایہ والنہایہ کے اندر جلد نمبر 10 کے اندر دیکھ سکتے ہیں۔ محترم حضرات، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بہت ہی سچے پکے متبع سنت تھے۔ سنت کی مخالفت ہو امام احمد ابن حنبل برداشت نہیں کرتے تھے۔ بدعات کے سخت دشمن اور سنت کے بہت بڑے حامی اور مؤید تھے۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اگر کسی کو خلاف سنت کوئی کام کرتا ہوا دیکھ لیتے تو سخت ناراض ہوتے، اور ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا پسند نہیں کرتے تھے۔ علم و فضل کے اتنے اونچے مقام پر فائز ہونے کے باوجود آپ بہت ہی متواضع اور بہت ہی خاکسار تھے۔ انکساری اور خاکساری یہ بڑے لوگوں کا خاصہ ہوتی ہے۔ بڑے لوگ متکبر نہیں ہوتے، عظیم لوگ گھمنڈی نہیں ہوتے۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے اندر تواضع اور خاکساری کوٹ کوٹ کر بھری تھی۔ حضرت یحییٰ ابن معین جو آپ کے بڑے خاص دوست تھے، کہتے میرا ان سے 50 سال کا سابقہ رہا، مگر انہوں نے کبھی اپنے خیر و صلاح اور اپنے خاندانی وجہات پر کبھی انہوں نے فخر کا اظہار نہیں کیا۔ امام محمد بن حسن کہتے ہیں ہم راستہ چلتے تھے تو امام احمد بن حنبل کبھی پسند نہیں کرتے تھے کہ ان کے آگے پیچھے لوگوں کا ہجوم ہو، وہ تنہا چلنا پسند کرتے تھے۔ انہیں ہرگز پسند نہیں تھا کہ لوگ باڈی گارڈ کے طور پر ان کے آگے پیچھے چلیں۔ حضرت امام احمد بن حنبل ایک مرتبہ حضرت ابو عوانہ کے درس میں گئے۔ امام ابو عوانہ اس دور کے بڑے محدث تھے، ان کے درس میں گئے تو لوگوں نے چاہا کہ امام ابو عوانہ کے بازو میں جو ان کی سیٹ تھی، جو ان کی مسند تھی، اس پر بیٹھ جائیں، تو امام احمد بن حنبل تیار نہیں ہوئے اور انہوں نے کہا کہ میں شیخ کے سامنے بیٹھوں گا۔ ہمیں معلمین کے سامنے تواضع کے ساتھ بیٹھنا یہی سکھایا گیا ہے۔ حضرت امام احمد کے بیٹے صالح کہتے ہیں کہ میرے والد محترم کبھی اپنا کام کسی اور سے نہیں کرواتے تھے، اپنے سارے کام خود کرتے تھے، حتیٰ کہ وضو کا پانی بھی وہ پسند نہیں کرتے تھے کہ کوئی اور لائے۔ یہ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی تواضع تھی، ان کی خاکساری تھی کہ اتنے عظیم مقام پر ہونے کے باوجود ان کے اندر کبر نہیں تھا، ان کے اندر غرور نہیں تھا۔ محترم حضرات، امام احمد کے ساتھ جو سب سے اہم پہلو جو جڑا ہے، ان کے دور میں ایک بہت بڑا فتنہ ہوا تھا جس کو ہم فتنہ خلق قرآن کہتے ہیں۔ اس فتنے میں امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو دوچار ہونا پڑا۔ آئیے ذرا سا اس فتنے کو سمجھ لیتے ہیں۔ اصل میں جو عباسی دور حکومت تھا، اس دور میں عرب کے اندر جب یونانی فلسفہ دھیرے دھیرے داخل ہونے لگا اور لوگوں کے اندر عقل پرستی اور تعقل پرستی دھیرے دھیرے آنے لگی، اور علم کلام اور فلسفہ اور منطق کی بھول بھلیاں میں لوگ گم ہونے لگے، تو جو اسلام جو دین فطرت ہے، جس کے اندر سادگی ہے، اس کو لوگ چھوڑ کر کے لوگوں نے اپنی منمانی چیزیں اور منمانے عقیدے اسلام کے اندر لوگ داخل کرنے لگے۔ اسی دور میں ایک فرقہ پیدا ہوا جس کو معتزلہ کہا جاتا ہے۔ یہ فرقہ جو تھا، اس کی بنیاد عقل پر تھی۔ یہ دین کو عقل کے زاویے سے دیکھتا تھا، دین کو عقل کی روشنی میں حل کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ بے شمار حدیثوں کا اس فرقے کے لوگوں نے انکار کیا، صرف اس لیے کہ وہ حدیثیں عقل کے معیار پر کھری نہیں اترتیں۔ تو معتزلہ کا فتنہ اس دور میں بہت آگے بڑھا، اور اسی دور میں ایک فتنہ پیدا ہوا خلق قرآن کا۔
معتزلہ کا یہ ماننا تھا کہ قرآن کریم یہ اللہ کی مخلوق ہے، قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے۔ ہارون رشید کے زمانے میں تو یہ فتنہ بہت زیادہ آگے نہیں بڑھا، مگر ہارون رشید کے بعد جب ان کے بیٹے مامون کا دور آیا اور مامون خلیفہ ہوا، تو چونکہ مامون کی تربیت بھی تھوڑے آزاد ماحول میں ہوئی تھی، مامون خود بہت عقل پرست تھا، تو مامون کے دور میں یہ فتنہ آگے بڑھا، اور احمد ابن ابی دؤاد، یہ معتزلہ کا ایک بہت بڑا عالم تھا، احمد ابن ابی دؤاد، اس کی وفات 240 ہجری میں ہوئی۔ اس نے مامون کے دربار میں رسائی حاصل کی اور مامون کو بڑھا چڑھا کر کے، مامون کو اکسا کر کے اس نے یہ دربار سے یہ حکم صادر کروایا کہ لوگوں سے جبراً اور زبردستی لوگوں کو اس فتنے کا اور اس عقیدے کا قائل کیا جائے کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں بلکہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے۔ چنانچہ سن 218 ہجری میں باقاعدہ یہ اعلان ہوا کہ جو یہ عقیدہ نہ مانے اس کو سخت سے سخت سزا دی جائے گی۔ اس دور میں مامون رومیوں سے جنگ کرنے کے لیے بغداد سے دور ترسوس گیا ہوا تھا، لیکن وہاں سے اس نے بغداد کے گورنر اسحاق ابن ابراہیم کو تاکید کی کہ لوگوں سے زبردستی اس عقیدے کا اقرار کروائیے اور تمام علماء اور فقہا کی رائے اس مسئلے پر معلوم کیجیے۔ امام احمد کو بھی طلب کیا گیا، بہت بحث ہوئی، لیکن امام احمد ابن حنبل کا بس ایک ہی کہنا تھا، قرآن اللہ کا کلام ہے، میں اس کو مخلوق نہیں کہہ سکتا۔ جب یہ ساری رپورٹ والی بغداد اسحاق نے، جو اس وقت اسحاق ابن ابراہیم جو بغداد کا گورنر تھا، اس نے یہ ساری رپورٹ جب مامون کو بھجوائی تو مامون نے کہا کہ ان تمام لوگوں کو میرے پاس بھیج دو، میں ان کو زنجیروں میں جکڑ کر میرے پاس بھیج دو، میں ان کی حیات اور موت کا فیصلہ کروں گا۔ 2 لوگوں کے بارے میں تو مامون نے کہا کہ فوراً قتل کر دو، اور باقی لوگوں کے بارے میں کہا کہ میرے پاس ان کو زنجیروں میں جکڑ کر کے بھیج دو، ان کی موت اور حیات کا فیصلہ میں کروں گا۔ جب مامون کا یہ حکم مجمع عام میں پڑھ کر کے سنایا گیا تو بڑے بڑے لوگ، جو بڑے بڑے علماء جو اب تک مامون کی بات کے خلاف تھے، یہ خطرناک حکم سن کر کے ان کے پائے ثبات میں بھی لغزش آ گئی، اور انہوں نے بھی مجبوری دیکھ کر اور حالات دیکھ کر انہوں نے سمجھوتا کر لیا۔ لیکن 2 لوگ ایسے تھے جنہوں نے اتنے سخت حکم کے باوجود سمجھوتا نہیں کیا، ایک امام احمد ابن حنبل تھے اور ایک محمد بن نوح تھے۔ یہ دونوں آخر تک ثابت قدم رہے، چنانچہ ان دونوں کو زنجیروں میں جکڑ کر کے ترسوس، جہاں اس وقت مامون تھا، وہاں کے لیے روانہ کیا گیا۔ لیکن ابھی امام احمد بن حنبل اور محمد ابن نوح ابھی مقام رقہ میں تھے کہ مامون کے انتقال کی خبر آ گئی، لیکن مامون نے اپنے انتقال سے پہلے اپنے بعد میں ہونے والے خلیفہ کو اس بارے میں وصیت کی کہ اس معاملے میں کوئی ڈھیلائی مت برتنا اور اس عقیدے کا لوگوں کو زبردستی قائل کرنا۔ چنانچہ مامون کے بعد جب معتصم باللہ خلیفہ ہوا تو وہ اس معاملے میں اور سخت ثابت ہوا۔ اس نے امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو ترسوس سے بغداد اسی قید و بند کی حالت میں بلوایا۔ راستے میں حضرت امام احمد ابن حنبل کے جو دوسرے ساتھی تھے محمد ابن نوح، ان کا انتقال ہو گیا۔ جب امام احمد معتصم کے دربار میں پیش کیے گئے تو لوگوں نے امام احمد کو بہت سمجھانے کی کوشش کی اور ان سے کہا کہ بھائی، آپ کے تمام ساتھیوں نے اس معاملے میں رخصت اختیار کی، آپ نے کیوں عزیمت کا راستہ اپنایا؟ آپ کیوں اپنے آپ کو اتنے ہمتی اور بہادر سمجھتے ہیں؟ امام احمد ابن حنبل کا کہنا تھا، میرا صرف ایک ہی مطالبہ ہے، قرآن و سنت سے کوئی ایک دلیل پیش کر دو کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں بلکہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے۔ بعض لوگوں نے ان کے سامنے وہ حدیثیں پیش کی جن میں ایسی مشکل اوقات میں، ایسے مشکل وقت میں رخصت کی اور چھوٹ دی گئی ہے۔ امام احمد ابن حنبل نے حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حدیث پیش کی جس میں حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول، ہمیں اتنا ستایا جا رہا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں فرمایا کہ تم سے پہلے کے لوگوں کو آرے سے چیر دیا گیا، ان کو 2 ٹکڑے کر دیا گیا، ان کو زمین میں گڈھا کر کے ان کو دفن کر دیا گیا، لیکن انہوں نے اپنے دین سے ہٹنا گوارا نہیں کیا۔ امام احمد ابن حنبل نے یہ حدیث پیش کر کے لوگوں کو خاموش کر دیا۔ جب معتصم کے دربار میں امام احمد ابن حنبل کو پیش کیا گیا، وہاں بھی بڑی بحث ہوئی، مگر امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اس عقیدے پر اٹل رہے کہ میں قرآن کو اللہ کا کلام مانتا ہوں، میں قرآن کو اللہ کی مخلوق نہیں مانتا۔ جلادوں کو بلوایا گیا، امام احمد ابن حنبل کے کپڑے اتروائے گئے، امام احمد ابن حنبل کو کوڑے کی سزا دینے کی تیاری ہو گئی۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث پڑھی۔ آپ نے کہا لا یحل دم امرئ مسلم، کہا کہ اے بادشاہ وقت امیر المومنین، اللہ کے پیارے رسول کی حدیث ہے کہ کسی بھی مسلمان کا خون حلال نہیں ہے جو اللہ کو اپنا معبود مانتا ہو اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرتا ہو، مگر 3 لوگوں کا خون حلال ہے، جان کے بدلے جان،
اور شادی شدہ زانی اور اسی طریقے سے جو دین کو چھوڑ دے۔ اسی طریقے سے امام احمد نے ایک اور حدیث پڑھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امرت ان اقاتل الناس، مجھے حکم دیا گیا میں لوگوں سے اس وقت تک جنگ کروں جب تک وہ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کی شہادت اور گواہی نہ دے دیں۔ جب لوگ اس کلمے کا اقرار کر لیں فقد عصموا منی دماءہم واموالہم، اس کے بعد ان کی جان اور ان کا مال محفوظ ہو گیا، ان کی جان میں نہیں لے سکتا، ان کا مال میں نہیں لے سکتا۔ اللہ کے رسول کی یہ دونوں حدیثیں پڑھی اور امام احمد نے کہا امیر المومنین آج میں آپ کے دربار میں کھڑا ہوں، کل اللہ کے دربار میں آپ کھڑے ہوں گے، آپ کیا جواب دیں گے؟ تھوڑا سا دل پسیجا، تھوڑا سا دل معتصم باللہ جو اس دور کا خلیفہ تھا اس کا دل پسیجا، مگر درباری جو معتزلہ کے علماء تھے ان لوگوں نے پھر ان کو امام احمد کو کافر اور گمراہ اور منافق قرار دینا شروع کیا اور جلاد نے کوڑے برسانے شروع کیے۔ وقت کا امام ہے، وقت کا امام ہے، پوری زندگی جس نے حدیثوں کے پڑھنے پڑھانے میں گزاری ہے، اس عظیم اور اس جلیل القدر امام کی پیٹھ پر کوڑے برسائے جا رہے ہیں۔ کوڑا پڑتا تھا، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بے ہوش ہو جاتے تھے، اور جب ہوش آتا تھا خود کہتے جب ہوش آتا تھا میں دیکھتا تھا میرے سامنے معتصم باللہ کھڑا ہوا ہے، جلاد میرے دائیں بائیں کھڑے ہیں، لیکن میری زبان سے بس ایک ہی جملہ نکلتا تھا کہ آتونی بشیء من کتاب اللہ، اللہ کی کتاب قرآن میں سے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں سے کوئی دلیل لا کر کے دے دو، حتیٰ اقول بہی، یہاں تک کہ میں تمہارے موقف کا اقرار کر لوں۔ 80 کوڑے امام احمد ابن حنبل کی پیٹھ پر برسائے گئے اور اس کے بعد انہیں چھوڑا گیا۔ جب امام احمد ابن حنبل گھر پہنچے تو کئی مہینے تک بستر سے اٹھ نہیں سکے۔ ان کی پیٹھ پر جو نشانات تھے کوڑے کے ساری زندگی وہ نشانات باقی رہے۔ ان کی کلائی پر تو ایسی کاری ضرب لگی تھی کہ پوری زندگی اس کی تکلیف کو محسوس کرتے رہے۔ جب امام احمد ابن حنبل کی پیٹھ میں اور ان کی کلائی میں درد ہوتا تھا تو اکثر وہ کہا کرتے تھے کہ اے اللہ تو ابو الحیثم کی مغفرت فرما۔ ایک دن ان کے بیٹے صالح نے پوچھا ابا جان یہ ابو الحیثم کون ہیں؟ کہا کہ جب دربار معتصم میں مجھے کوڑے لگائے جانے والے تھے تو ایک نوجوان نے پیچھے سے میرا دامن پکڑا تھا اور کہا کہ پہچانتے ہو میں کون ہوں؟ میں نے کہا نہیں میں نہیں پہچانتا کہ تم کون ہو۔ کہا میں بہت مشہور اس زمانے کا ڈاکو ہوں، میرا نام ابو الحیثم ہے، میں نے 18,000 کوڑے اپنی زندگی میں کھائے ہیں مگر اپنے شیطانی کاموں سے باز نہیں آیا۔ اے احمد ابن حنبل تو اللہ کی راہ میں یہ کوڑے کھانے جا رہا ہے، اللہ کے لیے تو کبھی تیرے پائے ثبات میں لغزش نہیں آنی چاہیے۔ امام احمد ابن حنبل کہتے ہیں میں اس ابو الحیثم کو کبھی بھولا نہیں، اس کے ان جملوں نے جب میری پیٹھ پر کوڑے برسائے جا رہے تھے اس کے اس جملوں نے مجھے بڑی ڈھارس دی تھی، اور آج بھی جب مجھے وہ تکلیف محسوس ہوتی ہے میں اسے یاد کرتا ہوں اور بے ساختہ میری زبان سے اس کے لیے مغفرت کی دعائیں نکلتی ہیں۔ محترم ناظرین، ائمہ تو بہت گزرے، محدثین تو بہت گزرے، مگر حق کی راہ میں عظیمت کا یہ جو طغرہ امتیاز ہے یہ امام احمد ابن حنبل کو حاصل ہے، یہ مقام امام احمد ابن حنبل کو حاصل ہے، یہ مقام کسی اور کو حاصل نہیں ہے۔ اسی لیے امام اسحاق ابن راہویہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے 2 لوگوں کے ذریعے اسلام کو غلبہ اور اعزاز عطا فرمایا ہے۔ ایک فتنہ ارتداد آیا تھا اللہ کے رسول کی وفات کے بعد، اس فتنے میں اللہ تعالیٰ نے اسلام کو طاقت دی تھی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے، اور پھر ایک دوسرا فتنہ پیدا ہوا تھا فتنہ خلق قرآن کا، اور یہ جو فتنہ پیدا ہوا اس فتنے میں اللہ تعالیٰ نے اسلام کو تقویت اور عزت دی امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے۔ محترم حضرات، امام احمد نے اتنی تکلیفیں جھیلنے کے باوجود تمام جتنے لوگوں نے ان پر ظلم کیے تھے سب کو معاف کر دیا، لیکن احمد ابن ابی دعاد جو اس فتنے کا سرغنہ تھا اس کے بارے میں فرمایا کہ اگر وہ اس فتنے کا داعی اور محرک نہ ہوتا تو میں اور اپنی بدعتوں سے باز آ جاتا تو میں اس کو بھی معاف کر دیتا۔ محترم حضرات، یہ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ 12 ربیع الاول سن 241 ہجری میں 77 سال کی عمر میں آپ کی وفات ہوئی۔ آپ کے جنازے میں بے شمار افراد تھے۔ محمد ابن طاہر کہتے ہیں نماز کے بعد میں نے اندازہ لگایا تقریباً 8 لاکھ لوگ آپ کے جنازے میں شامل تھے۔ عبد الوہاب الوراق کہتے ہیں کہ دور جاہلیت میں اور دور اسلام میں کسی ایک شخص کے جنازے میں اتنے لوگ شامل نہیں تھے۔ آپ کی اولاد میں حضرت صالح اور حضرت امام عبداللہ یہ دونوں بہت بڑے محدث گزرے ہیں۔ آپ کی زیادہ تر روایتیں آپ کے بیٹے عبداللہ سے مروی ہیں۔ محترم حضرات، اب آئیے آج کے اس درس کی آخری کڑی پر ہم آتے ہیں۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتابیں تھیں
ان کی کتابوں میں انہوں نے نماز کے طریقے پر ایک مختصر سا رسالہ لکھا کتاب الصلاۃ کے اوپر کے نام سے. اسی طریقے سے ایک رسالہ آپ نے لکھا کتاب الزہد کے نام سے، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان حدیثوں کو جمع کیا جو زہد کے متعلق تھیں. تفسیر کے اوپر آپ نے ایک چھوٹا سا رسالہ نکلا، لیکن آپ کی سب سے مشہور جو کتاب تھی وہ کتاب مسند احمد ابن حنبل ہے. یہ سب سے مشہور کتاب آپ کی ہے، اور اس میں آپ نے صحابہ کی ترتیب پر حدیثوں کو جمع کیا، اور صحابہ کی ترتیب میں آپ نے جو آرڈر اور جو ترتیب رکھی کہ جو صحابہ پہلے ایمان لائے ان کی روایتوں کو پہلے نقل کیا. حالانکہ ہر جگہ آپ نے اس کی پابندی نہیں کی، لیکن عام طور سے آپ اپنی کتاب میں آپ نے اسی ترتیب کا لحاظ رکھا ہے. آپ کی اس کتاب میں تقریباً 700 صحابہ کی حدیثیں موجود ہیں، اور شاہ عبدالعزیز کے بقول آپ کی اس کتاب کے اندر تقریباً 30,000 روایات ہیں، اور باقی 10,000 روایات آپ کے بیٹے عبداللہ کی ہیں جو انہوں نے دوسرے اساتذہ سے روایت کی ہیں، جو اپنے باپ امام احمد سے روایت کی ہیں. ان کی تعداد 30,000 ہے. اپنی اس کتاب کی تدوین میں اس کے اندر حدیثوں کو جمع کرنے میں امام احمد ابن حنبل نے بہت احتیاط سے کام لیا ہے، اور انہی راویوں کی روایت کو اپنی کتاب میں لیا ہے جن پر آپ کو اعتماد بھروسہ تھا. آپ کی یہ کتاب علم حدیث کی امہات کتب میں، یعنی جو میجر بکس ہیں، جو بڑی بڑی کتابیں ہیں، ان میں آپ کی اس کتاب کا شمار ہوتا ہے، اور علم حدیث کا سب سے ضخیم مجموعہ آپ کی یہ کتاب مانی جاتی ہے. امت کا اس کتاب پر اعتماد رہا ہے. اس کتاب میں ضعیف حدیثیں بھی ہیں مگر بہت کم تعداد میں ہیں. اس کتاب کی بیشتر حدیثیں صحیح حدیثیں ہیں. یہ امام احمد کا وہ کارنامہ ہے کہ جب تک یہ کتاب دنیا میں پڑھی جاتی رہے گی امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کو اس کا ثواب ملتا رہے گا. محترم حضرات، یہ ایک مختصر سی جھلکی تھی امام احمد ابن حنبل، امام اہل سنت، ان کی زندگی اور ان کی سیرت کی. میں امید کرتا ہوں کہ ہمارا یہ سلسلہ آپ پسند کر رہے ہوں گے، آپ کے علم میں اضافہ ہو رہا ہوگا، اور ان محدثین نے جن کی زندگیاں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو لکھنے، پڑھنے، سیکھنے، سکھانے میں گزری ہیں، اور جن کا اوڑھنا بچھونا اللہ کے رسول کی حدیثیں تھیں، اور جن کو اللہ تعالیٰ نے اس کام کے لیے چن لیا. جیسے قرآن کریم کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے حفاظ کرام پیدا کیے، قرآن کریم کی تفسیر کے لیے مفسرین پیدا کیے، اسی طریقے سے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے محدثین کی اس جماعت کو تیار کیا جن کی زندگی کی لذت اسی کام میں تھی. محترم حضرات، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی قسم پرسی کی زندگی گزاری ہے. مورخین لکھتے ہیں، سیرت نگاران لکھتے ہیں 17 درہم کی مہینے کی آمدنی تھی، اور اسی آمدنی میں امام احمد ابن حنبل بڑی مشکل سے اپنا خرچ چلاتے تھے. حکمران وقت اور خلیفہ وقت کے یہاں سے عطیے اور ہدیے آتے تھے، مگر امام احمد ابن حنبل کی خوددار طبیعت نے کبھی ان ہدیوں اور ان بخششوں کو قبول نہیں کیا. دربار سے کبھی آپ نے ربط و ضبط نہیں بڑھائے، عیش و عشرت کو آپ نے اپنے گھر نہیں آنے دیا، روکھی سوکھی کھائی، مگر پوری زندگی اللہ کے پیارے رسول کی حدیثوں کو سیکھنے اور سکھانے میں گزاری. محترم حضرات، ان ائمہ کی زندگیاں ہمارے لیے سبق ہیں. آج اس لاک ڈاؤن میں ہم اپنے گھروں میں قید ہیں، آج ان فرصت کے اوقات میں بھی ہمیں اس بات کی توفیق نہیں ملتی ہم رب کے قرآن سے اور اللہ کے رسول کی حدیثوں سے اپنا رابطہ جوڑیں. محترم حضرات، محدثین کرام کی سیرت کا سلسلہ شروع کرنے کا مقصد میرا یہی ہے کہ ان ائمہ اور ان بزرگوں کی سیرت آج ہماری امت کی اکثریت ان سے ناواقف اور ناآشنا ہے. ہم کتابیں نہیں پڑھتے اور ان ائمہ کے بارے میں، ان کی خدمات کے بارے میں ہم نہیں جانتے. اگر ہم ان ائمہ اور ان محدثین کی خدمات کو جان لیں تو ہمارے بہت سارے نوجوان جو علم حدیث کو ہلکے میں لیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں یہ ایسے ہی کوئی فن ہے، نہیں. دنیا کے تمام علوم اور تمام فنون میں علم حدیث اکیلا وہ فن ہے جس کو اتنی زیادہ باریکی اور اتنی زیادہ احتیاط اور اتنی زیادہ سسٹم کے ساتھ اس کو جمع کیا گیا ہے. دنیا کے کسی علم فن میں اتنی باریکی اور اتنی دقت نہیں ملتی ہے. آئیے ہم اللہ سے دعا کریں رب العالمین ان محدثین کرام کی کاوشوں کو قبول فرمائے. رب العالمین ان کے نقش قدم پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے. دین سے جو محبت، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت ان کے سینوں میں تھی، رب العالمین اس کا کچھ حصہ ہمیں اپنے دلوں میں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین سے ہم یہ بھی دعا کریں کہ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ کے دین کے لیے جس طریقے سے وہ جمے رہے، اٹل رہے، دین کے لیے قربانی دینے کا جو جذبہ ان کے اندر تھا، رب العالمین وہ جذبہ ہمیں بھی اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین ہر مرض اور ہر وبا سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. لاک ڈاؤن کے اس ماحول میں ہمارے کمزور بھائیوں کی مدد فرمائے، اور ہم میں سے جو خوشحال لوگ ہیں انہیں اپنے کمزور اور غریب بھائیوں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.